تصور کیجئے ایک تیز رفتار ٹرین ہے جو اپنی منزل کی طرف دوڑ رہی ہے، لیکن اس ٹرین کے اندر 2 پولیس کانسٹیبل ایک ایسے قاتل کو تلاش کر رہے ہیں جس نے ایک پورے خاندان کو بے دردی سے ختم کر دیا ہے۔ تیزگام ایکسپریس پشاور سے کراچی جاری ہے۔ لوگ سفر کر رہے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ انہی کے درمیان ایک انتہائی خطرناک مجرم چھپا بیٹھا ہے جو قانون سے بچنے کی آخری کوشش کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی بھری ہوئی ٹرین میں جہاں ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں، ایک قاتل کو کیسے پہچانا جائے، خاص طور پر تب جب وہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہو۔ تو چلیے سیدھا چلتے ہیں اس دن پر۔ تاریخ تھی 15 فروری 2026۔ تیزگام ایکسپریس ملتان سے نکلی ہی تھی کہ ٹرین سیکیورٹی پر موجود 2 کانسٹیبلز شہزاد عرفان اور محمد بلال کو ایک ایسی اطلاع ملی جس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ ریلوے کنٹرول روم سے ایک ایمرجنسی کال آئی۔ خبر یہ تھی کہ ٹرین میں ایک بہت ہی شاطر اور خطرناک قاتل موجود ہے۔ انہیں واٹس ایپ پر اس کی تصویر اور شناختی کارڈ نمبر بھی بھیجا گیا، اور ساتھ میں یہ وارننگ بھی دی گئی کہ مجرم مسلح ہو سکتا ہے، اس لیے بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ کانسٹیبلز نے فوراً تصویر دیکھ کے قاتل کو پہچاننے کی کوشش شروع کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ قاتل ہارون بہت چالاک تھا۔ اس نے پہچان چھپانے کے لیے اپنا حلیہ ہی بدل دیا تھا، یہاں تک کہ اپنا سر بھی منڈوا لیا تھا۔ جب تصویر سے کام نہیں بنا تو کنٹرول روم سے نیا حکم آیا، اب ہر مسافر کا شناختی کارڈ چیک کرنا ہوگا۔ سوچئے، پوری ٹرین ہر ایک سے شناختی کارڈ مانگنا، 90 منٹ یعنی 1.5 گھنٹہ یہ اعصاب شکن تلاش چلتی رہی، اور پھر آخر کار ایک شخص کا شناختی کارڈ اس نمبر سے میچ کر گیا۔ نام تھا ہارون۔ ہارون پکڑا تو گیا، لیکن آخر اس نے کیا کیا تھا؟ ایسا کون سا جرم تھا جس کے لیے اتنا بڑا آپریشن کرنا پڑا؟ یہ کہانی شروع ہوئی کچھ دن پہلے 10 فروری 2026 کو، جب گجرانوالہ کی ایک نہر سے ایک عورت اور ایک بچے کی لاشیں ملیں۔ ان کی شناخت ملائکہ محسن اور اس کے بیٹے احمد کے نام سے ہوئی، مگر ظلم یہاں ختم نہیں ہوا۔ ٹھیک 3 دن بعد اسی نہر سے اس کی 8 ماہ کی معصوم بیٹی مبرا کی لاش بھی مل گئی، جس نے اس کیس کو اور بھی المناک بنا دیا۔ اور یہ کوئی عام قتل نہیں تھا، یہ وحشت تھی۔ ملائکہ اور اس کے بیٹے کو کسی تیز دھار آلے سے مارا گیا۔ صرف یہی نہیں، قاتل نے سونے کی بالیاں چھیننے کے لیے اس کے کان تک کاٹ دیے، اور سب سے دل دہلا دینے والی بات، 8 ماہ کی مہرا کو زندہ ہی نہر میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کہانی کا شاید سب سے خوفناک حصہ یہ ہے کہ قاتل کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ وہ سب کی آنکھوں کے سامنے تھا، ایک ہمدرد دوست کے روپ میں۔ اپنی بیوی اور بچوں کے قتل کے بعد شوہر محسن تو جیسے ٹوٹ چکا تھا، اور اس کے اس مشکل وقت میں اس کا سب سے اچھا دوست ہارون ہر وقت اس کے ساتھ تھا، اسے تسلیاں دے رہا تھا، اس کا سہارا بنا ہوا تھا۔ لیکن اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ جسے وہ اپنا ہمدرد سمجھ رہا ہے وہی اس کے خاندان کا قاتل ہے۔ سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہارون نے اپنے ہی دوست محسن کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہا، یہ اللہ کی مرضی تھی، اس نے اپنی امانت واپس لے لی۔ یہ الفاظ اس شخص کے تھے جس نے خود اس پورے خاندان کو تباہ کیا تھا۔ پولیس کے لیے یہ کیس ایک اندھی گلی بن چکا تھا، لیکن پھر ان کے ہاتھ ایک ایسی چیز لگی جس نے سارا کھیل ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ کئی دنوں تک تفتیش کہیں نہیں جا رہی تھی، کوئی سراغ نہیں، کوئی گواہ نہیں، اور پھر پولیس کو ایک CCTV فوٹیج ملی، صرف ایک فوٹیج، اور اسی نے سب کچھ واضح کر دیا۔ اس فوٹیج میں ملائکہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ایک موٹر سائیکل پر جا رہی تھی، صاف نظر آ رہا تھا، لیکن اصل سوال یہ تھا کہ موٹر سائیکل چلا کون رہا تھا؟ جب پولیس نے یہ فوٹیج محسن کو دکھائی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً اس شخص کو پہچان لیا اور کہا، یہ تو میرا دوست ہارون ہے، یہ میری بیوی بچوں کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اور بس اسی لمحہ وہ ہمدرد دوست نمبر 1 مشتبہ بن گیا۔ ہارون کی گرفتاری کے بعد جب پوچھ گچھ شروع ہوئی تو اس نے جو کہانی سنائی وہ سن کر پولیس والوں کے بھی ہوش اڑ گئے۔ اس کی وحشت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ہارون نے صرف ملائکہ اور اس کے 2 بچوں کے قتل کا جرم ہی نہیں قبول کیا، اس نے ایک اور قتل کا بھی اقرار کیا،
یعنی کل ملا کر 4 قتل۔ اس نے بتایا کہ ملائکہ کو مارنے کی وجہ صرف بالیاں نہیں تھیں، بلکہ اسے اس طرح قتل کر کے ایک عجیب سا تھرل یا جنونی سکون ملتا تھا۔ پھر اس نے ایک اور راز کھولا کہ دسمبر 2025 میں اس نے ایک 13 سالہ لڑکے کو بھی قتل کیا تھا، صرف ایک قیمتی لہنگا چھیننے کے لیے، اور اس کی لاش بھی نہر میں پھینک دی تھی۔ ہارون نے اپنے سارے جرم مان لیے تھے، لیکن اس کی کہانی کا انجام عدالت میں نہیں لکھا تھا۔ اس کا انجام ہوا سڑک پر، اور یہ اس کہانی کا سب سے متنازع حصہ ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق 17 فروری کو جب پولیس ہارون کو مزید برآمدگی کے لیے لے جا رہی تھی تو اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے پولیس وین پر حملہ کر دیا۔ فائرنگ ہوئی اور اسی فائرنگ میں ہارون مارا گیا۔ ایسے واقعات کے لیے عام زبان میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، فل فرائی۔ یہ لفظ ان پولیس مقابلوں کے لیے بولا جاتا ہے جن پر اکثر انسانی حقوق کی تنظیمیں سوال اٹھاتی ہیں اور انہیں ماورائے عدالت قتل کہتی ہیں۔ ان مقابلوں کی کہانی اکثر ملتی جلتی ہوتی ہے۔ پولیس کا کہنا ہوتا ہے کہ وہ ملزم کو کہیں لے جا رہے تھے کہ ان پر حملہ ہو گیا، فائرنگ شروع ہوتی ہے اور اکثر ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد کیس بغیر کسی ٹرائل کے ہی بند ہو جاتا ہے۔ ہارون کی کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ گئی ہے۔ کیا اتنے خطرناک مجرموں کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے، یا پھر سڑکوں پر اس طرح کا فوری انصاف ہی آخری حل ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔